السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر 24. آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کا تعلق ڈیٹرز، کریڈیٹرز، ریسیویبلز، پیبلز، اکروولز اور ایک نئی بات پروویژنز کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جی ڈیٹرز اور کریڈیٹرز میں تو میں آپ کو فرق جو ہے وہ کتنی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ ڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے کاروبار نے پیسہ وصول کرنا ہوتا ہے. اب جب آپ یہ ہم بات کہتے ہیں تو بھائی پھر جس سے بھی کاروبار میں پیسہ وصول کرنا ہے وہ ڈیٹر ہی ہو گیا. یہ باقی ریسیویبل کی کیا بات ہوئی؟ ڈیٹرز عام طور پہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کو ہم ٹریڈ ڈیٹرز کہتے ہیں، یعنی جن کو مال جو بھی ہم بنا رہے ہیں یا جو ہم بیچ رہے ہیں وہ مال کا لین دین جن سے ہوتا ہے یا جن سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان لوگوں کو مال کے عوض جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹرز کلاسیفائی کرتے ہیں یا ان کو ڈیٹرز کہتے ہیں. ٹریڈ ڈیٹرز بھی کہتے ہیں ان کو. ایک تو یہ بات ہو گئی. کریڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے پیسہ دینا ہوتا ہے. سو کریڈیٹر جو ہے اس سے ہم نے مال خریدا، وہ مال جو ہم بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں یا وہ مال جو ہم نے را مٹیریل کی صورت میں خام مال خریدا اگر کسی سے جس کو ہم پروسیس کر کے بیچیں گے، تو وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں جن سے ہم وہ مال خرید رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کریڈیٹرز کہلاتے ہیں. سو یہ بات تو ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کی ہو گئی. اب آئی بات کہ جی یہ ریسیویبل کیا ہے. ایک ریسیویبل بھی بیلنس شیٹ پہ ہم چیز دیتے ہیں جی ادر ریسیویبلس کہ اور بھی پیسے ہم نے کچھ لوگوں سے لینے ہیں، کسی مت پہ لینے ہیں. اس کے علاوہ جو کہ ہم نے ان لوگوں سے لینے ہیں پیسے جن کو ہم نے مال بیچا، جو ہمارے ٹریڈ ڈیٹرز ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی پیسہ لینا ہو کسی بھی چیز کے لیے کسی سے لینا ہو تو وہ ادر ریسیویبل میں آ جاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی اسٹاف کو ہم ایڈوانس دے دیتے ہیں کہ بھائی تنخواہ کے اگینسٹ یہ تم کسی کو ضرورت ہے پیسے 500 روپے لے لو، 1000 روپے لے لو، جو بھی ہے، تو وہ ادر ریسیویبل کے اندر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آ جائے گی کہ جی آپ نے وہ ابھی اس کی تنخواہ میں سے اس مہینے کے آخر جب ریکوری اگر کرنی ہے اس کی تنخواہ میں سے اور کی نہیں ہے تو وہ ادر ریسیویبل آ جائے گا. تو اس قسم کی اور جو چیزیں ہیں وہ ادر ریسیویبل میں آتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتی ہے بات کہ جی ہم نے کسی کو ایڈوانس میں، پھر وہی ایڈوانس کی بات یہ ہے کہ جی ہم نے کرایہ جو ہے دکان کا وہ 6 مہینے کا دے دیا، حساب ہم بنا رہے ہیں 1 مہینے کا، تو خرچہ جو ہے اس مہینے کی آمدن اور خرچہ جو ہے وہ تو 1 مہینے کی تنخواہ ہے، لیکن ایڈوانس جو ہم نے دیا ہوا ہے اگر ہم 1 مہینے پہ خالی کر دیتے ہیں دکان یا چھوڑ دیتے ہیں دکان یا جو بھی چیز ہے تو وہ پیسہ باقی 5 مہینے کا کرایہ جو ہے وہ اگریمنٹ کے حساب سے ہمیں واپس ملنے کی ہو سکتی ہے بات. سو ادر ریسیویبل یا پری پیمنٹ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے پری پے کر دیا، ہم نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہے اس کی، تو یہ بھی ہمیں جو ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے اور یہ ہم کے واپس آنے ہیں، اسے بھی واپس آنا ہے ہمارے پاس. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے جن کا تعلق ٹریڈ سے نہ ہو، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس سے نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ کاروباری خرچ ضرور ہے یا کاروباری نوعیت کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بیچنے کے عوض جو پیسہ آنا ہے وہ
ٹریڈ ڈیٹر کہلائے گا. باقی سب چیز جو ہے وہ ادر ریسیویبل میں چلی جائے گی بات. سو یہ تو ہو گئی بات ڈیٹر کی اور ریسیویبل کی. اب بات کریں ہم کریڈیٹرز کی. ہم نے بات کی پہلے, لیکن اس کے ساتھ آتے ہیں پیبلز. تو اب آتے ہیں پیبلز کی طرف. پیبلز جو ہیں وہ تمام ادائیگیاں ہیں جو آپ نے کسی کو کاروبار کے سلسلے میں کرنی ہیں, لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ پرچیزز کے ساتھ نہیں ہے, یا اس جو آپ مال خرید رہے ہیں لوگوں سے اس کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا شمار جو ہے وہ ٹریڈ کریڈیٹرز میں ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, یا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں جو ہم سے مال خرید رہے ہیں وہ ہمیں ایڈوانس میں پیسے دے دیتے ہیں. ایڈوانس میں ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جی وہ بکنگ کرا دیتے ہیں کہ جناب جولائی کے مہینے کی, اگست کے مہینے کی جو ہے جو سیل جو سپلائی ہوگی یا جو مال بنے گا وہ ہمارے لیے اس میں سے اتنا حصہ ریزرو کر لیں, اس کے ایڈوانس کے پیسے جو ہے وہ ہم ایڈوانس میں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو وہ جو ایڈوانس میں پیسہ آیا ہے, سیل ابھی نہیں ہوئی, سیل ہوگی جولائی میں یا اگلے مہینے میں یا جب بھی ہونی ہے اس کو. وہ سیل تو تب ہوگی جب مال اس کو ڈلیور ہو جائے گا, جب مال اس کو پہنچا دیا جائے گا یا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا, تب سیل ریکارڈ ہوگی. لیکن جو ایڈوانس اس نے دے دیا کہ جی آئندہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ پیسے جو ہے یہ اس کے اگینسٹ آف سیٹ کر لیں گے آپ. تو یہ ایڈوانس میں آئے. وہ ہو سکتا ہے کہ جی اس عرصے کے دوران کہہ دے کہ صاحب مجھ کو آپ کا مال نہیں چاہیے, میرے پیسے لوٹا دیجئے. لہذا بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ جو ایڈوانس ہمیں ریسیو ہوا کسٹمر سے وہ ایک لائبلٹی ہے, وہ ایک پیبل ہے, اور وہ پیبل کے مد میں ریکارڈ ہوگا. کریڈیٹر وہ نہیں ہے, وہ پیبل بن جائے گا. تو اس طریقے سے کریڈیٹر وہ ہے جو کہ ہم نے پیسے دینے ہیں مال خریدے ہوئے کے عوض میں. ایڈوانس ہمیں کسٹمر دے رہا ہے کوئی تو وہ پیبل کے مد میں آئے گا, کیونکہ وہ بھی لائبلٹی ہے ہمارے کاروبار کی. ہم نے ابھی سپلائی نہیں کی لیکن ایڈوانس میں پیسے وصول کر لیے. اب آئے اس سوال کی طرف کہ یہ اکروولز کیا چیز ہوتی ہیں. اب اکروولز کی بات کرنی ہے تو اکروولز جو ہے وہ استعمال لفظ کیا جاتا ہے ان تمام ایکسپنسز کے لیے جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ بجلی ہے, ٹیلی فون ہے, گیس ہے, پانی ہے, تنخواہیں ہیں, اور مختلف قسم کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اخراجات جو ادا نہ کیے گئے ہوں اس تاریخ کو جبکہ آپ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس تاریخ کو اگر ان کی ادائیگی نہیں ہوئی, لیکن چونکہ وہ اس سے آپ نے افادیت حاصل کر لی, ایکسپنس وہ اس مہینے کا ہو گیا, اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ہو گیا, لہذا اس ایکسپنس کو آپ نے لائبلٹی کے طور پہ شو کرنا ہے. اور وہ لائبلٹی جو ہے وہ ہم اکروولز کی مد میں یا اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے یا جس ہیڈ میں آتا ہے وہ اکروولز کے ہیڈ میں آتا ہے. تو تمام وہ ایکسپنسز جو کہ خرچہ تو ہے ہمارا اس مہینے کا لیکن کسی وجہ سے وہ ادا نہیں ہوا, پے نہیں ہوا, بل نہیں آیا, اس کا انوائس نہیں آیا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے چارج جو ہے اس ایکسپنس کو ریکارڈ کر لیا کہ یہ خرچہ ہو گیا, ادائیگی کو نہیں ہوئی لیکن خرچہ ہوا, لہذا یہ اکروڈ ایکسپنس ہے. آپ کہیں گے کہ جناب اس کو اکروڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کو پیبل ہی کر لیجیے, کہہ دیجیے. آپ اس کو پیبل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن چونکہ پیبل کی نوعیت میں نے آپ کو بتائی مختلف ہے, کریڈیٹرز کی نوعیت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ مختلف ہے, اسی طریقے سے ایکسپنسز کی جو لائبلٹی ہے اس کی کلاسیفیکیشن علیحدہ کرنے کے لیے یہ لفظ اکروڈ ہے.
اب یہ معاملہ تو وہاں پہ صحیح ہے کہ جہاں پہ اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہو. اگر کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہے، یعنی آپ اپنے حساب کتاب اور اکاؤنٹس جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ صرف کیش کے بیسس پہ بنا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جی اکروڈ ایکسپنسز کوئی نہیں ہوں گے. جو آپ نے ادائیگیاں کر دی اس کے بنا پہ ہوگا، اس کی بیسس پہ ہوگا، جو وصولیاں کر لی اس کی بیسس پہ آپ کے اکاؤنٹس بنیں گے. تو یہ اکروولز کا جو معاملہ ہے، لائبلٹیز کو ریکارڈ کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ کے اندر آتا ہے، جو کہ کمرشل سسٹم ہے اکاؤنٹنگ کا. تو اب ہم بات کرتے ہیں پروویژنز کی. پروویژن کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے ابھی بات کی کہ جی ہم نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں مال کے عوض وہ ہم نے کریڈٹرز میں بک کر دی. جو اس کے علاوہ کوئی پیمنٹس کرنی ہیں یا ایڈوانسز ہم نے کسٹمر سے ریسیو کیے وہ ہم پیبلز کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اکروولز کی بات کی ہم نے کہ جی اکروولز جو ہیں وہ ایکسپنسز جو ہم انکر کر رہے ہیں، جو اس مہینے میں ایکسپنس ہو رہا ہے، چاہے وہ پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کو اگر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اگر ہم نے اس کو پے نہیں کیا تو پھر ہم اس کو کر لیتے. اب یہ پروویژن کیا چیز ہے؟ پروویژن جو ہے لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی خرچے کے بارے میں ایگزیکٹ پتہ نہ ہو کہ جناب یہ 10 روپے کا ہی بل آئے گا. آپ کا خیال ہے کہ 10 روپے تک بل آ سکتا ہے، یا اگر پچھلے مہینے بھی وہ مثلا بجلی کا بل آتا ہے کہ جی چونکہ پچھلے مہینے جو ہے وہ اتنے کا بل آیا لہذا اس مہینے بھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس بیسس پہ جہاں پہ کہ بل موجود نہ ہو یا اماؤنٹ جو ہے اس خرچے کا وہ صحیح طور پہ اس کا تعین نہ کیا جا سکے، اس کو ڈٹرمن نہ کیا جا سکے، تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس خرچے کے لیے ہم ایک پروویژن کر دیتے ہیں، کہ ہم پرووائڈ کر دیتے. خرچہ ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہوگا، لیکن یہ خرچہ کاروبار کرنے کے لیے اس مہینے یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر یہ ہوا. ایگزیکٹ فگر کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لہذا ایک ایسٹیمیٹڈ فگر آپ کہہ لیں اس کو ہم پرووائڈ کر دیتے تاکہ حساب کتاب جو ہمارا بنے اس میں ان تمام اخراجات کا ذکر آ جائے جو کہ کیے جانے چاہیے اور کیے گئے ہیں کاروبار کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے، اور اس آمدن کو اچیو کرنے کے لیے جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے ریکارڈ کی ہے. تو یہ پروویژن جو ہے ان چیزوں کے لیے ہے کہ جہاں پہ آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ نمبر ایک اس کا اماؤنٹ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، یا پھر کئی صورت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ جہاں پہ آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں ڈیٹرز کے حوالے سے، یہ ہوتی ہے بات کہ جی کچھ لوگ کسی نے آپ کو 5 روپے بچ گئے اس کے دینے کے، 5 لاکھ کا بل تھا اس میں سے 5 روپے کم ہو گئے، یا کہیں پتا چلا کہ وہ جس کو آپ نے مال بیچا تھا اور یہ سمجھ کے ادھار دیا تھا کہ بھائی وہ دے دے گا، وہ صاحب صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں بغیر پیسے ادا کیے ہوئے. تو وہ جو اب آپ کے پاس تو وہ ڈیٹر میں شامل ہے چیز، اب وہ چیز جو ہے وہ تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کہاں ڈھونڈوں، کیسے ڈھونڈوں؟ چلیے صاحب کچھ عرصہ تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جتنا عرصہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو مقصد یہ وہ آپ کریں بے شک، لیکن اکاؤنٹنگ کے حوالے سے جو وہ ڈیٹ ہے یا وہ جو پیسہ آپ کو وصول ہونا تھا وہ پیسہ جو ہے وہ اب اس کو ریسیو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹ فل سا معاملہ ہو گیا
کہ شک اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ پیسہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ پیسہ کسی طریقے سے مل جائے. تو جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ڈیٹرز جو ہے ان ڈیٹرز میں سے اتنا جو ہے وہ ہماری ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ. جب ڈاؤٹ فل ہو گیا معاملہ پتہ نہیں ہوگا کہ جی وصول ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جناب اس کے اگینسٹ بھی ہم ایک پروویژن کر دیتے ہیں. ہم اس کے اگینسٹ پروفٹ میں سے کہ جناب یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پیسہ وصول ہوگا, اس کی انکم بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی, سب کچھ کیا تھا ہم نے, لیکن اب اس کی آمد جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے, پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, لہذا یہ جو ہے اگر نہ آیا تو اس کو تو نکالنا پڑے گا کتابوں میں سے. تو کتابوں میں سے کیسے نکالیں گے؟ یا تو اس کو ایز این ایکسپینس پی اینڈ ایل کے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, جس پی اینڈ ایل اس کو مختصراً اس کو پی اینڈ ایل کہا جاتا ہے عام طور پہ, پروفٹ اینڈ لاس جو ہے اس کے اندر ہم ایز این ایکسپینس شو کر دیں گے کہ صاحب یہ تو ڈیٹ جو ہے یہ ہمیں ملنی نہیں ہے. یا یہ ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ پہلے تو کیونکہ کوشش ہماری جاری ہے ریکور کرنے کی اس ڈیٹ کو, تو اس کے اگینسٹ پہلے ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پروویژن کر دیتے ہیں کہ جناب کہیں یہ خراب ہو گئی یا نہیں وصول ہوئی تو ہم نے یہ کر دیا ہوگا کہ جس پیریڈ سے یہ ریلیٹ کرتی تھی یا جس پیریڈ میں اس کا نیچر جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گیا تھا اس پیریڈ میں ہم نے اس کے لیے ریزرو کر دیا پیسہ کہ جناب یہ تو جو ہے یہ معاملہ اس کے اگینسٹ وہ ڈیٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک پروویژن ہے. پروویژن کا تعلق ایکچولی کسی ادائیگی سے نہیں ہے یا کسی ریسیٹ سے ایز سچ نہیں کہ جی وہ آنے کا ہے پیسہ, بلکہ اس چیز سے ہے کہ جی پروویژن مثال کے طور پہ ڈپریسیشن کی بھی ہم سال کی جو ہے وہ پروویژن کرتے ہیں کہ اس سال کی پروویژن فار ڈپریسیشن جو ہے یعنی وہ جو استعمال کیے ہم نے فکسڈ ایسٹس ان کا جو ڈپریسیشن چارج فار دی ایئر جو ہے اس کو بھی پروویژن فار ڈپریسیشن کہا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے پیسے علیحدہ کر رہے ہیں ہم. ریزرو کا لفظ جو ہے وہ میں دانستہ طور پہ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ریزروز بھی ایک چیز ہے. تو پروویژن جو ہے میں پرووائڈ کر رہا ہوں کہ جی اس مقصد کے لیے یہ پیسہ میں نے علیحدہ کر کے رکھ دیا. تو یہ پروویژن ہے. اکروول سے مختلف ہے, پیبل سے مختلف ہے, کریڈیٹر سے مختلف ہے, ڈیٹر سے مختلف ہے اور ریسیویبل سے مختلف ہے. اب ہم ان تمام چیزوں کے سب سے پہلے تو اکاؤنٹنگ انٹریز کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جی جس وقت ہم سٹاکس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ مال خام مال ہے, وہ ہم خریدتے ہیں اور اگر ہم نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کیا تو اس کو جو ہے وہ لائبلٹی کے طور پہ ہم بک کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جی خام مال جس وقت ہم نے خریدا تو ہم نے ڈیبٹ تو کیا اسٹاک اکاؤنٹ کہ جی خام مال آ گیا ہمارے پاس یا مال آ گیا ہمارے پاس اسٹاک میں چلا گیا جس کو ہم خرید رہے ہیں یا ہمیں سپلائی ہو گیا وہ آئٹم. اور اگر تو ہم نے اس کو پے کر دیا تو وہ تو کیش سے نکل گیا. کیش میں اگر پے کر دیا تو کیش اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا یا کیش بک پہ کریڈٹ کر دیا یا بینک بک پہ کریڈٹ کر دیا. اگر ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی تو پھر ہم نے کہا کہ کریڈیٹرز اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر دیجئے, لائبلٹی بک کر دیجئے کہ جناب یہ مال جو آیا تھا اس کے عوض جو پیسے دینے ہیں وہ ابھی ہم نے ادا نہیں کیے اور وہ لائبلٹی کے طور پہ ہم نے بک کر لیے. تو یہ تو اس وقت انٹری ہوئی تھی. اسی کے ساتھ جو انٹری ایک ہم نے بتائی تھی آپ کو وہ یہ بتائی تھی کہ بہت دفعے یہ ہوتا ہے کہ جب مال ہمیں کوئی سپلائی کرتا ہے وہ ہم اسٹور میں اپنے رکھ تو لیتے ہیں لیکن
اس کا پھر کوالٹی چیک ہوتا ہے. جب کوالٹی چیک ہو جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو 50 ڈبے یا 500 ٹن یا جو بھی جتنی بھی چیز آئی, جتنا بھی مال آیا, اس میں سے 2 ڈبے, 1 ڈبہ, 2 ٹن, 1 ٹن, 5 ٹن جو بھی ہے مال, وہ ہمارے قابل استعمال نہیں, کیونکہ وہ ہم نے جو اسپیسیفکیشن دیے تھے مال کے اس کے مطابق نہیں ہے وہ. مثال کے طور پہ آپ اگر آرڈر دیتے ہیں کہ جی مجھے 12 2-پن پلگز چاہیے, سپلائر جو ہے وہ آپ کو 11 تو دے دیتا ہے 2-پن پلگز, اور ایک جو ہے وہ آپ کو 3-پن پلگ غلطی سے اس نے آپ کے ڈال دیا. نمبر تو 12 ہو گئے جو آپ کے پاس وصول ہوئے, لیکن آپ نے مانگے تھے 2-پن پلگ, اس نے ایک سپلائی کر دیا 3-پن کا. آپ نے پیمنٹ جو ہے اس کو 12 2-پن پلگز کی کرنی ہے. سو ایک جو ریسیو کیا آپ نے وہ آپ اس کو 3-پن والا جو ہے جو غلط آ گیا مال, وہ اس کو آپ واپس کر رہے ہیں. اب جب واپس کر رہے ہیں آپ, تو پھر اکاؤنٹنگ انٹری آپ نے کیا کی, آپ نے جو پرچیز کے اوپر جب مال آیا تھا اس وقت انٹری کی, کریڈٹرز کو کریڈٹ کیا, پرچیز آف گڈس یا اسٹاک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آپ نے ڈیبٹ کیا. اب آپ اسٹاک کو بھی ریڈیوس کریں گے اور کریڈیٹر کو بھی ریڈیوس کریں گے, لہذا کریڈیٹر کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور اسٹاک کو آپ کریڈٹ کر دیں گے. اسٹاک میں سے مال کم ہو گیا, ایک کم ہو گیا, اور جو اس کے عوض پیمنٹ کرنی تھی وہ بھی اس ایک غلط سپلائی کی وجہ سے, ایک آئٹم کے غلط سپلائی کی وجہ سے وہ بھی کم ہو گئی. تو یہ انٹری جب آپ مال واپس کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اسپیسیفکیشنز کے حساب سے نہیں ہوتا. اب جس وقت آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس بل کی جس کے عوض یہ سارا کوئی مال آیا یا جس کے ذریعے یہ سارا مال آیا, تو اس وقت آپ پھر کریڈیٹر کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور بینک بک یا کیش بک کو کریڈٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے اکاؤنٹنگ انٹریز کی اور یہ ہم دیکھ چکے ہوں. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سپلائر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا. ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا؟ ڈسکاؤنٹ شاید یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر ریگولر کسٹمر ہے کسی کے, آپ اس سے ریگولر بیسس پہ مال خریدتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری قیمت فروخت تو 10 روپے فی یونٹ ہے, لیکن میں آپ سے جو چارج کروں گا وہ 9.5 روپے کروں گا, 50 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا. یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر آپ میرے پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس اتنے اماؤنٹ سے زیادہ کا, اتنی رقم یا کوانٹٹی سے زیادہ کا, تو پھر میں آپ کو فی یونٹ اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں. تو جب وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے, ریبیٹ جو ہے, وہ قیمت میں کمی جو ہے, اس کو ہم کیسے اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں. ڈسکاؤنٹ تو ہم ریسیو کر رہے ہیں, ہمیں وصول ہو رہا ہے ڈسکاؤنٹ, ہم ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں, لہذا کیا یہ انکم ہے کاروبار کی؟ اور اگر انکم نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ یہ ہے تو ایک طریقے سے انکم ہی, لیکن چونکہ قیمت ایک خرید کے اندر کمی ہو گئی, اس لیے وہ جو کاسٹ ہے اس آئٹم کی وہ کم ہو گئی. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے. کیا کر سکتے کہ جی وہ جو ڈسکاؤنٹ دے رہا آپ کو, اس ڈسکاؤنٹ کو آپ اسٹاک اکاؤنٹ میں سے نکال دیں کہ جی قیمت جہاں پہ آپ نے قیمتیں خرید لکھی ہوئی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اسٹاک اکاؤنٹ کے اندر تو پورا ویلیو دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ فل ویلیو ہے اس مال کا جو ہم نے خریدا, اور جو ڈسکاؤنٹ ہمیں وہ دے رہا ہے بحوالہ کہ جی انکم ہے یہ, اس کو ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھول کے اس میں ہم ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کو علیحدہ سے شو کر دیتے ہیں, اور جس وقت فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہیں
تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ آتا کہ یہ اب ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ انکم کے ساتھ جہاں پہ آپ نے سیل شو کی ہے اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ آپ شو کریں گے، یا اس کو بھی کہیں اور شو کرتے، اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں آپ، کیونکہ ہے تو انکم. بٹ بیسکلی اس وقت جو چیز سمجھنے کی ہے اس وقت یہ ہے کہ جناب آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر مل گیا تو آپ ڈیبٹ کر دیں گے کریڈیٹرز کو اور کریڈٹ کر دیں گے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ اکاؤنٹ کو یا اسٹاک کے اکاؤنٹ کو، آپ کی مرضی. اسی طریقے سے جس وقت ہم ڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہی ڈسکاؤنٹ ہم اپنے کسٹمرز کو بھی دے سکتے ہیں. وہاں پہ پھر ڈیٹر جو ڈیٹر کا اماؤنٹ ہے، جو ہمیں وصولی کا اماؤنٹ ہے، وہ کم ہو جائے گا اور ایکسپنس سے کریٹ ہو جائے گا. وہ ایکسپنس کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹس پیڈ یا الاؤڈ ٹو کسٹمرز. آپ اس کو منہا کریں گے سیلز میں سے، آپ اس کو مائنس کریں گے ڈیٹرز جو وصولی کرنی ہے، کیونکہ ڈیٹرز اب کم ہو گئے. 100 روپے کی چیز تھی، آپ نے 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیا، بھائی اب 100 روپے تو آپ کو نہیں وصول ہونے، آپ کو 95 روپے ہونے ہیں، تو وہ 5 روپے بھی کم ہوں گے. اور دوسری طرف آپ کا سیل کے اگینسٹ ایک ایکسپنس آ جائے گا. اگر سیل آپ فل ویلیو پہ، گروس ویلیو پہ شو کر رہے ہیں تو وہ فل ویلیو پہ آئے گا، لیکن دوسری طرف ایک ایکسپنس ریکارڈ ہوگا کہ ڈسکاؤنٹس یا ریبیٹس الاؤڈ ٹو کسٹمرز. تو دونوں کے لیے جہاں ہمیں وصول ہو رہا ہے ڈسکاؤنٹ یا ہم پے کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ، الاؤ کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ اپنے کسٹمرز کو، تو یہ انٹریز ہوں گی. اب اس سے آگے چلیں. یہ تو میں نے بات آپ کو کہہ دی کہ کریڈیٹرز کا، ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہے وہ جو مال ہم خرید رہے ہیں اس سے جو لائبلٹی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں. اب یہ تو کلیئر ہو جانا چاہیے. اب ہم ایکسپنسز کی بات آتے ہیں، پیبلز کی بات آتے ہیں، اکروڈ ایکسپنسز کی بات آتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جی جس وقت مثال کے طور پہ ہم نے ایک جو ہے اسٹیشنری ہم مثلا کسی سے خرید لیتے ہیں، قلم خرید لیتے ہیں کسی سے، وہ اس کی پیمنٹ ہم نے نہیں کی. اب وہ جو ہے وہ ایکسپنس ہے لیکن اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی، تو وہ ایکسپنس پیبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا، اسٹیشنری کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا، جو اسٹیشنری ایکسپنس کا اکاؤنٹ ہے. تو یہ اس طریقے سے ریکارڈ ہو. جس وقت ہم اس کی پیمنٹ کریں گے اس وقت جو ہے وہ ہم بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کر دیں گے یا کیش کو کریڈٹ کر دیں گے، اور ایکسپنسز پیبل کو جو ہے وہ ہم ڈیبٹ کر دیں گے. ہاں اگر ادھر بھی کہیں ہم اس میں بھی ہمیں کوئی ریبیٹ ملتا ہے یا کسی وجہ سے ایکسپنس کم ہمیں ادائیگی کم کرنی ہے تو تب ہم اکروڈ ایکسپنسز یا ایکسپنسز پیبل کو ڈیبٹ کریں گے، اور جو ایکسپنس اکاؤنٹ جہاں پہ ہم نے وہ پورا پہلے ریکارڈ کیا تھا ایکسپنس، اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں ایکسپنس میں کمی واقع ہوگی. مثال کے طور پر مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ایک ٹکٹ خریدتے ہیں، آپ کسی ادارے کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ خرچہ کرتے ہیں، وہ آپ کا ایکسپنس آپ نے تو پے کر دیا اپنے پاس سے کہ جی آپ کا 5,000 روپے خرچ ہوا، آپ ہوٹل میں رہے، آپ نے بس کا خرچ بھی اپنی جیب سے دیا، آپ نے کچھ اور خرچ دیا، اور آپ کا ٹوٹل بل جو بن گیا وہ 5,000 روپے کا بن گیا. یہ آپ نے پیسہ اپنی جیب سے ادا کر دیا، تو آپ نے اپنے حساب میں تو 5,000 روپیہ ایکسپنس ریکارڈ کر لیا، پیمنٹ بھی ہو گئی اس کی کیش بک سے، اس کی کریڈٹ بھی آ گئی. اب وہ جس وقت آپ بل کرتے ہیں اس کلائنٹ کو یا اپنے ادارے کو یا جو بھی شخص ہے جس نے آپ کو اس کو جس کے لیے آپ نے وہ خرچ کیا تھا اور وہ اس کو پیسہ دینا ہے، آپ کو واپس دینا ہے. ٹی اے ڈی اے بہت دفعہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے. تو تب کیا ہوگا؟
تب یہ ہوگا کہ جی آپ نے 5,000 کا بل دیا, آپ کا بل جو ہے وہ 5,000 کا پاس نہیں ہوتا یا اپروو نہیں ہوتا یا اس کے حساب سے نہیں ملتا, آپ کو 4,700 روپے یا 5,000 کے اگینسٹ آپ کو 4,700 روپے ملتے ہیں. اب جب آپ کو 4,700 روپے ملیں گے تو وصول تو آپ کو 4,700 روپے ہوئے, کس چیز کے اگینسٹ ہوئے؟ جو 5,000 کا خرچہ تھا جو آپ نے کر دیا. اب 5,000 اس اکاؤنٹ میں جائیں گے جہاں پہ 5,000 ریکارڈ کیا ہوا تھا, وہ جو وصولی ہوئی ہے آپ کو وہ 4,700 کی, وہ کریڈٹ ہو گیا اکاؤنٹ, پیچھے بچ گئے 300 روپے. 300 روپے آپ کی جیب سے گئے, وہ آپ کا اصل میں خرچہ ہو گیا, کیونکہ باقی 5,000 میں سے 4700 روپیہ تو آپ کو حاصل ہو چکا ہے. تو اصل خرچہ جو آپ کا اس مد میں ہوا وہ 300 روپے ہوا. تو اس طریقے سے ریڈکشن جو ہے ایکسپنس میں یہ بھی آ جاتا ہے. اب ایک اور چیز بتانے کی ہے, وہ یہ ہے کہ اکرول جو ہے جب بھی ہم کرتے ہیں کسی ایکسپنس کو اکرو کرتے ہیں تو وہ ایکسپنس جو ہے اس کی ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. پروویژن میں نے آپ سے کہا کہ پروویژن میں ہم ایک ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں یا اس ایکسپنس کا ہمیں پورے طریقے سے اندازہ نہیں کہ جی اس کی کتنی ٹوٹل کاسٹ جو بنے گی, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک بل نہیں آیا یا انوائس نہیں آیا. ہاں, جہاں تک پروویژن کسی ڈیٹ کے ہے تو ڈیٹ کی تو اسپیسیفک پروویژن ہو سکتی ہے, لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس 50 لاکھ کے ڈیٹ موجود ہے کہ جی ہم نے لوگوں سے 50 لاکھ روپیہ لینا ہے. اس میں چھوٹے بھی شامل ہیں, بڑے بھی شامل ہیں, ہر قسم کے شامل ہیں. کسی نے 2 روپے دینے ہیں, کسی نے 5 روپے دینے کے 50 پیسے دینے. تو کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ جی یہ سب کے سب پیسہ یہ ہمیں وصول ہو جائے, لیکن ایک جرنل ہم پروویژن کر دیتے ہیں, ایک ایسٹیمیٹڈ سا کر دیتے ہیں کہ صاحب اس میں سے 50,000 روپیہ جو ہے اس کی وصولی کا کوئی امکان جو ہے موجود نہیں. امکان کیوں موجود نہیں کہ جناب اس 5 روپے کو یا 12 روپے کو یا 20 روپے کو یا 25 روپے کو وصول کرنے کے لیے جتنا ہم خرچہ کریں گے اس خرچے کی قیمت زیادہ ہوگی, وصولی تو کم ہوگی. لہذا کیا فائدہ ہے کہ جی 5 روپے اور 12 روپے اور 20 روپے کے پیچھے جائے. آپ کہہ دیں جی اس کو تو ہم ختم کر دیتے, یہ ہمیں تو وصولی کبھی نہیں ہونی. جب وصولی نہیں ہونی تو وہ ہمارا ایکسپنس بن جانا ہے. ایکسپنس کس طریقے سے بنے گا؟ وہ اس بنے گا جب آپ اس پیریڈ میں بنے گا کہ جب آپ اس کو پی این ایل کے اگینسٹ پروفٹ اینڈ لاس میں آپ اس کو رائٹ آف کریں گے یا چارج آف کریں گے. لیکن اس سے پہلے جب آپ ذرا بڑی ڈیٹ ہے اس کی تلاش میں ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے کوشش میں ہے کہ جی آپ اس کو ریکور کر لیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ریکوری کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو پھر آپ ایک ایسٹیمیٹڈ بیسس پہ کہ اچھا صاحب اتنا پیسہ جو ہے وہ ہم اپنے کرنٹ سال کے منافع میں سے علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ جو ڈیٹس ہماری ہیں جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں ان وصولیوں کے اگینسٹ ان میں سے جو نہیں وصول آئندہ سالوں میں شاید ہو کسی بھی وجہ سے تو وہ اس کے اگینسٹ آپ کر دیتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جی وہ 5 لاکھ روپے کی جو تقریباً ڈیٹس ہیں وہ آپ کو وصول نہیں ہوں گی, لہٰذا اس کے اگینسٹ آپ ایک پروویژن کرتے ہیں, پیسہ اس سال کے پروفٹ میں سے آپ نکال کے علیحدہ رکھتے ہیں, پروویژن کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی فلاں کسٹمر جو ہے وہ کاروبار اس کا ختم ہو گیا یا وہ چھوڑ کے چلا گیا, اس کا پتہ ہی نہیں آتا, پتہ ہی کہیں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ یا پروویژن جو آپ کریں گے وہ ایک اسپیسیفک پروویژن ہو جاتی ہے کہ اس کے خاص ایک پروویژن ہو جاتی ہے, لیکن کہلائے گی وہ پھر بھی پروویژن کرنٹ سال کے پروفٹ میں سے. جب آپ اس کو اس کے اگینسٹ جس وقت آپ کو قطعی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب تو کوئی امکان ہرگز نہیں ہے اس کو وصول کرنے کا, تو پھر جو ہے وہ پروویژن کے اگینسٹ وہ ڈیٹ کا اماؤنٹ جو ہے ڈیٹرز کو آپ کریڈٹ کرتے ہیں اور پروویژن کو آپ ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور وہ اماؤنٹ جو ہے اس طریقے سے رائٹ آف ہو جاتا ہے. ہاں, اگر کوئی ایسی ڈیٹ ہو نئی آ جائے جس کے اگینسٹ آپ کی نا پروویژن ہے جنرل
نہ کوئی اسپیسیفک کوئی نہیں، اور اسی سال میں کہ جس سال میں وہ ڈیٹ ہوتی ہے اس سال میں اگر ہو جائے تو وہ آپ پروفٹ اینڈ لاس کو بھی ڈائریکٹلی چارج آف کر سکتے ہیں۔ اب پروویژنس کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر؟ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جی آپ پروفٹ اینڈ لاس میں سے پروویژن کریٹ کرتے ہیں تو ڈیبٹ آپ کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کرتے ہیں آپ پروویژن کے اکاؤنٹ کو۔ بجلی کا خرچہ ہے، آپ کے پاس بجلی کا بل نہیں آیا، اکروول ہے۔ اگر بجلی کے بل کا اماؤنٹ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے تو پھر تو اکروول ہو جائے گی، لیکن اگر بجلی کے بل کے اماؤنٹ کا نہیں پتا آپ کو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار پچھلے مہینے کی بیسس کے اوپر، پچھلے مہینے یا پچھلے 6 مہینے کی بیسس پہ بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں، اتنے اماؤنٹ کے آ رہے ہیں، اسی بنیاد پہ اسی بیسس کے اوپر آپ اس مہینے کا خرچ بھی ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ پرووائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم وہ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ایکسپنس کے طور پہ ریکارڈ کریں گے اور ساتھ پروویژن جو ہے فار اکروڈ ایکسپنسز یا واٹ ایور جو بھی ہے وہ آپ اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیتے ہیں۔ جس وقت بل آئے گا اگلے مہینے اور آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ یا جب بھی آتا ہے وہ بل جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریکشن کرتے ہیں؟ اگر وہ جو اماؤنٹ ایسٹیمیٹڈ تھا وہ بل کے اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے یا پچھلے پیریڈ کے پروفٹ میں سے زیادہ پروویژن کر دی تھی، لہذا وہ جتنی فالتو ہے وہ واپس پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی۔ ایکسپنس تو آپ اس مہینے میں جس مہینے میں وہ ہوا تھا اس مہینے میں چارج آف کر چکے تو وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پیمنٹ جو کریں گے آپ وہ پیمنٹ کریں گے اس اماؤنٹ کی جس اماؤنٹ کا بل آیا، تو وہ جو باقی اس میں پروویژن کے اکاؤنٹ میں جو رہ جائے گا بیلنس، وہ بیلنس جو ہے اس کی پیمنٹ ہوگی، پروویژن کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش یا بینک جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا۔ سو یہ چیز جو ہے یہ اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں یہ آپ کو یاد بھی رکھنی ہے۔ اب بیلنس شیٹ کے اندر ہم کیسے شو کرتے ہیں اس کو؟ بیلنس شیٹ میں کریڈیٹرز، اکروولز، پروویژنز فار اکروڈ ایکسپنسز یا پروویژنز، دو ایکسپشنز ہیں یہ عام طور پہ لائبلٹیز کے اندر کرنٹ لائبلٹیز کے تحت شو کی جاتی، لیکن دو ایکسپشنز ہیں، دو پروویژنز جو ہیں۔ ایک پروویژن وہ ہے جو کہ ڈپریسیشن کے لیے کی جاتی، ڈپریسیشن ایکومولیٹڈ ٹوٹل ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے وہ آپ فکسڈ ایسٹس کی کاسٹ میں سے نکالتے ہیں اور سال میں جو پروویژن کی ہے آپ نے وہ ٹوٹل ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں شامل ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ وہ بات ہو گئی۔ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو بیڈ ڈیٹس، وہ ڈیٹس جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ان کی وصولی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کے خلاف ان کے لیے جو ہم پروویژن کرتے ہیں پروفٹ میں سے، وہ پروویژن جو ہے وہ ٹوٹل جو ڈیٹرز ہوتے ہیں ہمارے اس میں سے منہا کی جاتی ہے۔ باقی جو پروویژنز ہیں وہ کرنٹ لائبلٹیز میں کریڈیٹرز، اکروولز وغیرہ کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اب ذرا ڈیٹرز کی بات کر لیں۔ ڈیٹرز ہم نے آپ سے کہا کہ جی ریسیویبل ہوتے ہیں اس مال کے اگینسٹ، وہ پیسہ جو ہمیں وصول کرنا ہے اس مال کے اگینسٹ جو ہم بیچ چکے ہیں اور کریڈٹ پہ ہم نے اس کو بیچا ہے۔ جس وقت ہم وہ مال بیچتے ہیں تو اس وقت ہماری انٹری، اگر تو ہم کیش پہ کرتے ہیں تو کیش پہ تو
سیدھی سی بات ہے کہ ڈیبٹ کیش ہو جائے گا یا بینک ہو جائے گا اور سیلز کو آپ کریڈٹ دے دیں گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ سے مال جو ہے وہ کریڈٹ پہ بھی خریدتا ہے, آپ سے وہ کیش پہ بھی خریدتا ہے, دونوں قسم کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے, آپ نے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کا ریگولر کسٹمر, تو اب سوال یہ ہے کہ سیل کیسے بک ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈیٹر کیسے کریٹ ہوا اور ڈیٹر کیسے کلیئر ہوگا اور کیا ہوگا, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آتی ہیں. تو ان باتوں کو بھی اب ہم کو اسٹڈی تھوڑا سا کرنا پڑے گا. جس وقت آپ مال بیچ رہے ہیں, انوائس تو چاہے آپ کیش پہ بیچیں چاہے آپ کریڈٹ پہ بیچیں, انوائس یا بل تو آپ نے ہر دفعہ بنانا ہے. جب آپ بل بناتے ہیں, وہ بل بنانا بھی جو ہے یا تو اسی وقت ہو سکتا ہے, جیسے آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہ اسی وقت بل کاٹ کے کیش میں وہ کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تو وہاں پہ تو وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ یہ ہوگا کہ کیش ان کے ہاتھ میں آیا, سیل ریکارڈ ہو گئی, ایک انٹری تو یہ ہو گئی, معاملہ صحیح. دوسری طرف آپ کے اسٹاک میں کمی ہو گئی اور پھر کیونکہ سیل ہوئی, بہرحال اس کی انٹری بھی ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا ہوگی, اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ کچھ جائے گا, تو وہ تو علیحدہ چیز ہے. تو کیش سیل تو کیش ایسے ہو گئی کہ کیش میں وہ مل گیا. لیکن جہاں پہ جو فیکٹریاں ہیں اور بڑے کاروبار جہاں پہ ہیں, وہاں پہ مال جہاں پہ لوگ ریگولر بیسس کے اوپر سپلائی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ عام طور پہ یہ کہ جی ڈلیوری تو مل گئی ان کو آج کے روز میں, انوائس یا بل بنتے بنتے 3 دن لگ جاتے ہیں, 4 دن لگ جاتے ہیں. جب تک کسٹمر کے پاس بل نہیں جائے گا آپ کو پیمنٹ وصول نہیں ہوگی. لہذا آپ اب کیا کریں گے, ہم اب یہ ہوگا کہ جی جس دن سیل ہو گئی اس دن سیل تو ریکارڈ کرنی پڑے گی ہم کو. سیل تو اس وقت ہو گئی جس وقت وہ گڈز وہ مال ان کے حوالے کر دیا گیا, تو سیل تو ہم نے ریکارڈ کر لی اس دن. ڈیٹر بھی ہم کو ریکارڈ کرنا پڑے گا لامحالہ اسی روز کہ جی ہم نے فلاں کو سیل کر دی, تو کریڈٹ تو سیل ہو جائے گا اور ڈیبٹ جو ہے وہ ڈیٹرز ہو جائے گا. اب جس وقت وہ پیسے ادا کرے گا تو پھر کیا ہوگا, ڈیٹر جو ہے وہ کلیئر ہوگا, جب بل چلا جائے گا اس کو انوائس ہو جائے گا, اور کیش یا بینک جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا. اگر واپس ہو جائے کچھ مال, جیسے ہم نے پرچیزز کے بارے میں کہا تھا کہ جی وہ ہو سکتا ہے سیل بھی کم ہو جاتی ہے اور ڈیٹرز بھی کم ہو جاتے ہیں, تو سیل کے اکاؤنٹ کو ہمیں ڈیبٹ کرنا پڑتا ہے, کریڈٹ کے اکاؤنٹ کو ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو ہم کو کریڈٹ کرنا پڑتا ہے, اور اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس وہ مال واپس آ گیا, کہاں آ گیا, فنش گڈ اسٹاک میں واپس آ گیا, لہذا فنش گڈ اسٹاک ہمارا بڑھ گیا, تو فنش گڈ اسٹاک کو ڈیبٹ کریں گے ہم اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کریڈٹ کر دیں گے, کیونکہ وہ تو اب اس میں شامل نہیں ہو سکتا, وہ سیل ہی نہیں ہوئی. تو بیسکلی تو یہ ساری ٹرانزیکشنز یا ساری انٹریز جو ہیں یہ اس سیل کو ریورس کر رہی ہیں. تو یہ انٹریز جو ہیں یہ جاننا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اور سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سو بات یہ ہے کہ جی اصل جو گمبھیر ہے مسئلہ وہ ہے کہ جو ہم وصولیاں کریڈٹ پہ جو ہم مال بیچتے ہیں, اور عام طور پہ لوگ جو ہیں کریڈٹ دینے سے کتراتے ہیں, کریڈٹ پہ سیل کرنے سے کتراتے ہیں, انلیس وہ اس بات کے شور ہو کہ جی آپ کا کاروبار بہت عرصے سے چل رہا ہے اور صحیح چل رہا ہے اور آپ کا نام ہے اور آپ دوڑ نہیں جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ صحیح چل رہے ہیں, آپ کا بینک کے ساتھ لین دین صحیح ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو تب وہ
جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں. ورنہ ہر دکان پہ یہ ہم لکھا ہوا تو دیکھتے ہی ہیں کہ ادھار محبت کی کینچی ہے. تو بھائی چیز یہ ہے کہ جی ادھار دینے سے لوگ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بہت سارے کاروبار یا بزنسز کچھ تو بات یہ ہو گئی کہ جی اگر ہم باہر مثلا سپلائی ملک سے باہر سپلائی کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم تو وہاں پہ اگر ہم نے کہا کہ جی $1000 کی چیز جانی ہے یا اگر ہم پاک روپی میں اگر غلطی سے کوٹیشن اس کو دے رہے ہیں یا ہماری پرائس فکسڈ ہے کہ جی $500 ہمیں وصولی ہونی چاہیے, $500 کی یہ سیل ہوئی تو $500 کی سیل آج اگر ڈالر وغیرہ کا ریٹ جو ہے پاک روپی کے حساب سے وہ کچھ ہے اور کل کچھ اور ہو جاتا ہے تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے, $500 سے کم بھی وصولی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی جو دے رہا ہے پیسے آپ کو وہ اس نے آپ کو کم دے دیے, اس کی غلطی, اس نے آپ کو $100 ہی دیے یا $500 ہی دیے یا جو بھی قیمت تھی اس نے تو وہی دیے. آپ کو جو روپے میں وصولی ہوئی آپ کا خیال تھا کہ یہ $500 جو ہے اس $65 کے حساب سے ہمیں وصولی ہوگی تو ہمارا اتنا پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس, لیکن ریٹ کم ہو گیا, روپی مہنگا ہو گیا, روپیہ مہنگا ہو گیا, روپیہ جو ہے وہ اب 60 ملتا ہے $1 کے بس, تو آپ کو جو ہے وہ پیسے اس کے حساب 60 کے حساب سے ملے. تو کیا اس نے کمی کر دی؟ نہیں, اس نے کمی دی, اس نے پورے پیسے دے دیے. یہاں پہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جب بیچا کسی کو مال, اس نے جو آپ کو پیسہ دینا ہے وہ پیسہ وہ آپ کو پورا دے دیتا ہے یا نہیں دیتا. ریٹ فلکچویشن, ریٹ میں بڑھاؤ چڑھاؤ کمی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ $روپے کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا یا کم ہو گیا, اس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو $100 کسی نے دینا تھا, وہ $100 آپ کو وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, جتنے عرصے کے لیے آپ نے اس کو کریڈٹ دیا تھا اس عرصے کے اندر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, اور اگر وہ عرصہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وصولی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا وہ وصولی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اگر نہیں ہونی تو پھر کیا ہوگا. سب سے پہلے تو جس وقت آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جی شاید یہ وصولی نہ ہو, کیونکہ ابھی شاید کا مسئلہ ہے, تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ اب گڈ ڈیٹ نہیں رہی, وہ اب ڈاؤٹ فل ڈیٹ بن گئی کہ اس میں کچھ شک کا عنصر شامل ہو گیا کہ شک ہے ہمیں کہ یہ ڈیٹ ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. پہلے گڈ تھی, اچھی تھی, اچھی اس لیے تھی کہ ہمیں پوری امید تھی کہ ہمیں یہ پیسہ مل جائے گا, لیکن وہ کریڈٹ پیریڈ ختم ہو گیا. کریڈٹ پیریڈ جیسے ہی ختم ہوا پیسے نہیں آ رہے, اب ہم شک میں پڑ گئے کہ بھائی یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو وہ ڈاؤٹ فل ہو گئے. اب ہم نے دوڑ لگانی شروع کی کہ بھائی یہ پیسے وصولی کریں کسی طریقے سے. خود گئے, کسی اور کو بھیجا, کو بھائی جان کو کہا, کو بڑے بھائی تایا کو کہا, کسی اور کو کہا, رشتہ داروں کو کہا بھائی پیسے دلوا دو, نہیں پیسہ ملا. تو اب کیا ہوا, اب وہ جو ڈاؤٹ فل تھا, جو شک تھا, وہ اب حقیقت میں ہو گیا, لہذا بیڈ ہو گئی وہ ڈیٹ. تو یہ اسٹیج گڈ, ڈاؤٹ فل اور بیڈ. جس وقت گڈ سے ڈاؤٹ فل کا اسٹیج آئے پروویژن کر دیجئے. پروویژن آپ نے کر دی, آپ نے کرنٹ پیریڈ کے پروفٹ میں سے پیسہ علیحدہ کر کے دے کہ بھائی صاحب یہ پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اس مد کے اگینسٹ کہ جو آنا تھا لیکن آئے گا نہیں, لہذا شک اور شبہ کے کھاتے کے لیے یہ پیسہ. اب وہ پیسہ ڈیٹ نہیں آتی, وہ حقیقت شک حقیقت میں تبدیل ہوا کہ جناب وہ ڈیٹ نہیں آئی, ہوگا جی دوڑ رہے ہم تو پیسے نہیں دیتے, یا ہم ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے, ہم تو پیسے نہیں دیتے آپ کو. جب وہ آپ نہیں دیتے پیسے, اب آپ کو اپنی کتابوں میں سے نکالنا ہے وہ جو آپ نے علیحدہ سے کر کے یہ نقصان ہوا ہے آپ کا. وہ پیسہ آنا تھا وہ آپ کے پاس نہیں آیا, یہ کاروبار کا نقصان ہے. تو اس نقصان کو آپ پروفٹ اینڈ لاس کے اندر شو کریں گے.
آپ نے اس کو پرووائڈ کر کے اس کے اگینسٹ پیسہ علیحدہ کر کے پہلے پیریڈ کے اندر آپ نے ایک حفاظتی قدم اٹھایا کہ آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ کہا کہ صاحب اس میں سے پہلے نکال دے، پتا نہیں کہ یہ ڈیٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی اور یہ لاس تو ہونا ہی ہے مجھ کو، وہ آپ نے پہلے دے۔ اب جس وقت آگے چل کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد لاس ہوئی مجھ کو، تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا، مجھے پتا تھا کہ ہونا ہے، یہ ہم نے فلاں مہینے کے اندر جو ہے یہ پروویژن کر دی تھی یا فلاں سال میں پروویژن کر دی تھی، اب اس کے اگینسٹ میں اس کو آف سیٹ کر دیتا ہوں۔ تو جس وقت آپ کسی ڈیٹ کے جو ڈیٹ ڈاؤٹ فل ہو جائے اس کے اگینسٹ پروویژن کریں گے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں سے کریں گے۔ جس وقت ڈیٹ بیڈ ہو جائے گی اگر تو پروویژن موجود ہے تو اس کے اگینسٹ وہ سیٹ آف ہوگی، ورنہ وہ پروفٹ اینڈ لاس میں لاس ریکارڈ ہوگی۔ تو یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے، اور آج ہم یہاں پہ بیڈ ڈیٹس کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ آپ کو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز وغیرہ کے بارے میں بتائیں گے۔